اسفند یار ولی خان کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے دل خوشی اور بے چینی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ آج وہ اپنی نئی زندگی کے سفر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے دوسری طرف سعدیہ بیگم بے چینی سے کھڑی ہیں۔ ان کا دل جیسے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت بے چین معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ انہیں اپنی بہو کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ حالات دیکھنے میں تو نارمل ہی معلوم ہو رہے تھے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ایسی تھی جو سعدیہ بیگم کو کھٹک رہی تھی۔ اپنی بہو کی کم عمری خوبصورتی انہیں خائف کر رہی تھی۔ دل میں یہ بھی خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے وہ اسے دھتکار نہ دے۔ انہوں نے دروازے کے قریب آ کر کان لگایا، جیسے اندر کی صورتحال کو جانچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یا اللہ، سب خیر کرنا۔ جو میں سوچ رہی ہوں وہ میرا وہم ہی ہو، یہ سب سچ نہ ہو، وہ بھی میرے بیٹے سے محبت کرتی ہو۔ اسود یار دل دل میں تو خوش تھا، مگر وہ یہ خوشی اپنی بیوی پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس پر شروع دل سے ہی اپنا روب قائم کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ کم عمر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے الزام میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل پر راج کرتی ہے۔ وہ روایتی مردوں جیسا ہی تھا جن کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بیوی کو اس کے حد میں رکھنا چاہیے، اور یہی سوچ کر وہ چہرے کے تاثرات کو سخت بناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر اپنے سرخ عروسی لباس میں اس کی دلہن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اسفند یار نے ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اپنی خوش نصیبی کا شکر ادا کیا کہ اتنی خوبصورت اور کم عمر دلہن اس سے مل گئی ہے، مگر فوراً اپنے اندر چھپے جذبات پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی محبت کو اس کی کمزوری سمجھ لے۔ یہ سب ڈرامے بند کرو، اسفند یار نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ گھونگھٹ، یہ رسمیں، یہ سب فضول ہے۔ جاؤ یہ لباس بدل کر آؤ۔ مجھے یہ روایتی چیزیں پسند نہیں۔ یہ سب ڈرامے ہیں مردوں کو رجھانے کے، اپنی طرف مائل کرنے کے۔ تو تم یہ ڈرامے کرنا بند کرو۔ بیرو نے گھونگھٹ کے پیچھے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے نیازی کا تاثر تھا، گو کہ اس کے دل میں اسفند یار کی باتیں سن کر حیرت تو ہوئی، مگر اس نے جلدی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ مجھے بھی ان فضول رسموں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں آپ کی امی کے کہنے کی وجہ سے یوں آپ کے لیے سچ سنور کر بیٹھی ہوں۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ اسود یار حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر کے لیے بدلے۔ اسے میرو سے اتنی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اگر تمہیں میں اتنا برا لگتا ہوں تو تم اس وقت یہاں پر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل کرتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میرو نے طنزیہ ہنسی ہونٹوں پر سجا۔ یہ بات تو تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو کہ میں یہاں پر کیوں ہوں۔ میری اس وقت یہاں موجودگی کے سے ایک تم ہی تو باخبر ہو۔ اس کے لہجے میں پراسراریت تھی۔ یہ جملہ اسفند یار کے دل پر گویا ایک تیر کی طرح لگا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں۔ سارے الفاظ جیسے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلدی سے لباس بدل کر آؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ تنہائی میں کچھ خاص یادگار وقت گزارنا ہے۔ اس کی بات سنا ہے کیونکہ صبح میں نے وقت پر آفس جانا ہے۔ اسفند یار کی بات کو مہرو نے بخوبی سنا، پھر اس کی بات کو سمجھ کر وہ سن ہو کر رہ گئی۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے تو آپ سوچیں۔ میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے تو بے رخی کی انتہا کر دی۔ اسفند یار مہرو کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، کیسے تعلق نہیں ہے میرے ساتھ تمہارا؟ تم میری بیوی ہو، آج ہماری شادی ہوئی ہے، رات اس وقت میرے کمرے میں میری ملکیت کی حیثیت سے موجود ہو۔ میرا تم پر پورا پورا حق بنتا ہے۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اسفند یار سختی سے گویا ہو، مگر میرو تو بری طرح سے چلانے لگی۔ مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ رشتہ ہم لوگوں نے جس وجہ سے طے کیا ہے وہ وجہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو اور میں بھی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھ پر اپنا حق مت جتاؤ، مجھ سے فاصلے پر رہو اور جو کام میں نے کہا ہے وہ کرو۔ میرا کام کرنے کے بعد ہی مجھ پر حق جتانا، اس سے پہلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ باہر کھڑی سعدیہ بیگم جو کب سے دروازے کے ساتھ کان لگائے ہوئے تھی، انہوں نے اندر سے آنے والی آوازوں کو بخوبی سنا۔ ان کے سارے خدشات سچ بن کر سامنے آ گئے۔ جو کچھ بھی وہ بیرو کے بارے میں سوچے ہوئے تھی وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ لڑکی تو ان کی سوچ سے زیادہ تیز نکلی۔ وہ کون ہوتی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، اسے قریب آنے سے روکنے والے؟ آخر شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے دروازے پر دستک دی۔
شادی کی پہلی ہی رات اپنے بیٹے کے کمرے کے دروازے پر دستک دینا انہیں مناسب تو نہیں لگا، مگر وہ ابھی میرو کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ اسفندیار کے ساتھ وہ موجود ہے، وہ اسے اکیلا مت سمجھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اسفندیار بری طرح سے چونک گیا۔ اس نے میرو کو اشارہ کیا کہ تم کپڑے چینج کرو۔ میرو غصے سے دندناتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسفندیار نے دروازہ کھولا تو سامنے سعدیہ بیگم چہرے پر تشویش لیے کھڑی تھی۔ اسفندیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جی امی، کیا ہوا ہے؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ بیٹا شور کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی ہیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی۔ میرو انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جی امی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جا کر سو جائیں۔ مگر اسفندیار، پھر یہ شور کی آوازیں کیسی تھی؟ تم میرو سے کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ ان کا انداز صاف توہ لینے والا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ حقیقت جاننے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور اسفندیار اپنی ماں کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں بھی وہ سوچ چکا تھا کہ میرو کو اچھے سے سبق سکھا کر رہے گا۔ وہ چھوٹی سی چٹکی بھر لڑکی اس کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتی ہے؟ آپ بے فکر ہو کر جا کر سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے اندر کی فضا کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں کچھ سوچا اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ اسفندیار بھی گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی وہ میرو سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ وہ پھر ٹھنڈی آب بھر کر سر تا چادر تان کر سو گیا۔ جب میرو کمرے سے باہر نکلی تو اسفندیار کو سوتے ہوئے دیکھ کر مطمئن سے ہو گئی، ورنہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ آج اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ میرو کے ذہن میں 3 دن پہلے کا منظر گھوم گیا تھا، جب ایک سفید گاڑی ان کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اسفندیار ولی خان گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا غرور تھا، اپنے عہدے کا، اپنی وجاہت پر مان تھا۔ گو کہ وہ ایک معمولی عہدے پر تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے گردن میں جیسے ہر وقت سریا ستنا رہتا تھا۔ مگر یہاں آ کر اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا، یہ سوچ کر کہیں مہرو کے والد اسے انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ رتبے اور حیثیت میں ان لوگوں سے کہیں گنا آگے بڑھ کے تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی، روپے پیسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے طرح طرح کے خدشات بھی ستانے لگے۔ مگر پھر جب میرو کا یہ رویہ یاد آیا تو وہ مطمئن سا ہو گیا۔ میرو کے گھر جا کر اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً سے پہلے اپنے مدعے پر آئے، اور پھر جیسے انہوں نے میرو کے رشتے کی بات کی تو امجد خان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو ایسی بات سوچتے ہوئے بھی۔ میری بیٹی محض 16 سال کی ہے اور آپ اس کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، وہ بھی اپنے اس بیٹے کے ساتھ جو ایک ایسا پولیس آفیسر ہے جسے کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ میرو کے والد نے سخت لہجے میں کہا تو سعدیہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ میرا بیٹا ایک معمولی عہدے پر فائز نہیں ہے، بلکہ ایس پی ہے۔ اتنے بڑے لوگوں میں میرے بیٹے کا اٹھنا بیٹھا ہے، اسے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس اسے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور میں اس کی پسند کے آگے مجبور ہو گئی ہوں۔ امجد صاحب کو ان کے رویے پر اور بھی غصہ آ گیا۔ ایک پولیس والا اور میری بیٹی؟ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ میری بیٹی ابھی صرف 16 سال کی ہے، میں اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لوگ وہاں سے واپس اٹھ کر آئے تو تبھی میرو بھی اپنے کمرے سے باہر آئے۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور ضد تھی۔ بابا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس نے صاف لہجے میں کہا، مگر تم صرف 16 سال کی ہو، میں کم از کم اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کر سکتا، اگر یہ دنیا کا آخری انسان ہو تو بھی نہیں۔ مجھے پولیس والے پسند نہیں ہیں، مگر بابا یہ میرا فیصلہ ہے اور شادی تو مجھے کرنی ہی ہے، آج نہیں تو کل یہ کام تو ہونا ہی ہے، اور اگر آج میری رضامندی سے آپ میری شادی کر دیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ امجد خان نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کے چہرے پر سختی کی جگہ ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر افسوس چھلکنے لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ میرو کو اپنے رویے پر افسوس تو ہوا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اپنی بات منوانے کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑتا تو جاتی، وہ ہر حد سے گزر جاتی مگر اپنی بات منوا کر رہتی۔ سبینہ بیگم کو بھی اپنی بیٹی کی بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں یہ خوبر نوجوان پسند آیا تھا، دیکھنے میں بلا کا وجہ، اوپر سے پولیس میں اتنے اچھے عہدے پر فائز، انہیں بھلا اور کیا چاہیے؟ بیٹی کو وہ پسند بھی کرتا ہے، کیا ہوا وہ اگر کم عمر ہے، ان کی اپنی شادی تو اسی عمر میں ہو گئی تھی، بلکہ اس عمر میں تو ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو قائل کرنے لگی کہ میرو کی بات مان لی جائے، زندگی تو اسے گزارنی ہے، اگر پسند کے انسان کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو زندگی گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے،
اور بیرو کی بھی یہی ضد تھی۔ اس نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا، اپنے کمرے سے باہر نکلتی تک نہیں تھی۔ امجد خان اپنی بیٹی کی محبت اور ضد کے آگے ہار گئے۔ یوں بھی بیرو اکلوتی نہ سہی ان کی لاڈلی ضرور تھی، اور وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں ہاں کہتا ہوں، انہوں نے آخر کار کہا، اور پھر بیرو کی شادی کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ جس نے بھی سنا وہ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ بیرو کے والدین نے اس کی شادی اسود یار ولی خان جیسے شخص سے کیوں طے کی۔ مہرو جو حسن و خوبصورتی میں یکتا تھی، سلیقہ شعار سگڑ تھی، ہر خوبی میں بے مثال، لیکن اس کا شوہر وہ کسی بھی لحاظ سے اس کے ہم پلہ نہیں لگتا تھا۔ دولت میں بھی کم تھا اور معمولی عہدے پر بھی فائز تھا، اوپر سے اخلاق کا بھی کوئی ایسا قابل تعریف شخص نہیں تھا۔ وہ محلے کی خاندان کی عورتیں چپ کے باتیں کرتی، اتنی خوبصورت لڑکی اور شادی ایک معمولی افسر سے۔ اگر کوئی بڑا افسر ہوتا تو بات سمجھ آتی، مگر یہ سوائے اچھی شکل کے اس بندے میں تو کوئی بھی گن نہیں ہے۔ یہ سچ تھا کہ بڑے افسران اکثر خوبصورت لڑکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، لیکن اسود یار ولی خان وہ ایک عام افسر، اگرچہ سخت گیر، قد کاٹ میں اچھا اور شکل و صورت میں پرکشش، مگر وہ میرو کی خوابوں کی دنیا کا حصہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ میرو کے خوابوں میں جس شہزادے کا گزر ہوتا تھا وہ بالکل ایک الگ مزاج کا انسان تھا۔ بیرو جو ہمیشہ سے ہی شاعرانہ مزاج اور نرم جذبات کی دیوانی رہی تھی، اپنی سہیلیوں سے اکثر کہتی کہ میں شادی کسی ایسے شخص سے کروں گی جو شاعری کا شوقین ہو، جو میرا دل پڑھ سکے، میری باتوں کو سمجھے، جو مجھے محبت دے سکے، میرے نازک جذبات کو سمجھ سکے۔ لیکن اسود یار وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ نہ شاعری کا شوقین تھا اور نہ نرمی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ اس کی شخصیت سخت تھی، اصول پسند اور کچھ حد تک بے لچک۔ وہ تو کسی کا لحاظ کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ جب میرو نے اپنی شادی کی خبر اپنی سہیلیوں کو دی تو سب حیران رہ گئے۔ مہرو، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم یہ کیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہو؟ اس کے ایک دوست نے حیرت سے پوچھا۔ تم ایسے آدمی کے ساتھ زندگی تباہ کرنے جا رہی ہو جو عمر میں تم سے بڑا ہے، اور اوپر سے پولیس والا؟ دوسری نے طنز کیا۔ پولیس والوں کی کمائی کا کیا بھروسہ، حلال ہے یا حرام؟ اور ویسے بھی ایسے سخت گیر بندے سے شادی کر کے تجھے کیا ملے گا؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے محبت کرنے والا انسان چاہیے۔ ان سب لوگوں کے لیے بیرو کا فیصلہ بہت ہی زیادہ حیرتناک تھا۔ بیرو نے سب کے سوالوں پر پراسرار سے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ ان سب سوالوں کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ اس کے ساتھ جب بھی اس بارے میں بات کی جاتی تو وہ بس خاموشی سے مسکراتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپے تاثرات تو کچھ اور ہی کہانی سناتے تھے۔ لاکھ مسکرانے کی جتن کرنے کے باوجود بھی اس کا چہرہ مرجھا جاتا، وہ اپنے خیالوں میں کھو جاتی۔ بیرو کے والدین بھی حیران تھے کہ ان کی بیٹی جو ہمیشہ اپنے خوابوں کی دنیا میں جیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں، اب اچانک اسفندیار ولی خان جیسے شخص سے شادی کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ بیٹی، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے والد نے ایک دن نرمی سے پوچھا۔ مہرو نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جی بابا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ پھر وہ سختی سے گویا ہوئے، بیٹی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ بندہ تمہارے خوابوں جیسا نہیں، وہ سخت گیر ہے، اس کی دنیا مختلف ہے، تمہاری زندگی اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑتے پھوڑتے برباد ہو جائے گی، وہ تمہیں کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مہرو نے اپنے باپ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہے، میں یہ کام اب کرنا چاہتی ہوں۔ رہا اسفندیار خان کے ساتھ شادی کا سوال، تو میں نے یہ فیصلہ دل سے کیا ہے۔ مہرو نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں چھپے جذبات کوئی نہ جان سکا۔ سب کے نزدیک یہ اس کی بچگانہ ضد تھی جس پر اسے بعد میں شرمندگی ہوتی، اور پھر اسفندیار خان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ یکدم وہ اپنے ماضی سے حال میں لوٹ کر آ گئی اور پھر لیٹ کر سو گئی۔ سعدیہ بیگم کو بھی اس شادی پر تشویش تھی، انہیں اپنی بہو کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا، کم عمر جذباتی لڑکی جو مصلحت کے تقاضوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ بیرو کسی حد تک مختلف ہے، اور اسفند یار ولی خان جیسا سخت گیر آدمی اس کے لیے موزوں نہیں۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، وہ دعا مانگتی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ان کے دل میں انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا، اور بیرو پر غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ اسے کل مزہ چکھانے کا سوچ کر وہ قدرے مطمئن ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح کا آغاز بیرو کے لیے غیر معمولی تھا۔ صبح صبح اسفندیار کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنا سامان ڈھونڈ رہا تھا، اس کا یونیفارم بھی استری شدہ نہیں تھا۔ پھر وہ یونیفارم اٹھا کر ملازمہ پر چلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔
کافی دیر کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی، چونکہ ولیمے کی تقریب 2 دن کے بعد منعقد کی جانی تھی، اسی لیے گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے اور صبح کا آغاز گھر والوں کا معمول کے مطابق ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ کسل مندی سے پڑی رہی، مگر ایک بار نیند ٹوٹنے کی وجہ سے دوبارہ اس کی آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سعدیہ بیگم اسفندیار خان کے آفس جانے کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی اور بیرو کو غصے سے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے سوال پر بیرو نے الجھن بڑے انداز میں دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ اس نے نرم انداز میں کہا، مگر اس کی آواز میں الجھن واضح تھی۔ سعدیہ بیگم نے گہرا سانس لیا، پھر بولی، تم نے یہ شادی اپنی مرضی اور پسند سے کی ہے۔ اگر تمہیں میرا بیٹا پسند نہیں تھا تو تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ رات کو میرے بیٹے کو اس کے حق سے روکتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں آیا؟ تمہیں ہماری عزت کا خیال نہیں آیا اتنی بری حرکت کرتے ہوئے؟ آخر کو تم اس گھر کی بہو ہو، اب تم نے یہی رہنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے رہو، اور آئندہ تم میرے بیٹے کو کسی بات سے منع نہیں کرو گی، ورنہ میں مجبور ہو کر تمہارے والدین سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے، تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی۔ تمہاری شادی تو کر دی مگر تربیت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرو نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا، حیران ہی تو رہ گئی کہ اسفندیار نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی، مگر پھر جلدی خود پر قابو پا کر سرد لہجے میں کہا، یہ ہمارا، یعنی میرا اور اسفندیار کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم کو مہرو کے سخت جواب نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہو کو دیکھتی رہی۔ وہ دیکھنے میں جتنی چھوٹی اور معصوم نظر آتی تھی، وہ تو اس کے بالکل الٹ تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم ایک خوش اخلاق اور سمجھدار بہو ہوگی، لیکن تمہیں تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ ابھی شادی کو پہلا دن ہے اور تم نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا۔ بہرو نے سکون سے جواب دیا، آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ اور ہمارے درمیان جو بھی ہے، آپ کو اس کے اوپر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ ہم دونوں کی شادی کن حالات میں کس وجہ سے ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم کا دل مزید گھبرا گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کے درمیان نہیں بولتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے تعلقات بہتر ہوں۔ جلد سے جلد اس رشتے کی حقیقت کو سمجھ لو تو یہی تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ سعدیہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی اور میر ان کی باتوں کو سوچتے ہوئے گہری سانس لینے لگی۔ شام کو جب اسفندیار گھر آیا تو سعدیہ بیگم بہت ہی زیادہ افسردہ تھی۔ کیا ہو گیا ماں؟ آپ اتنی اداس اور پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ جبکہ آپ کو تو آج خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بہو اس گھر میں آ گئی ہے۔ آپ کو تو بہت شوق تھا میری شادی کا، میرے سر پر سہرا سجانے کا، اور اب جب آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو آپ اتنی افسردہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے۔ آج اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ کیا سوچ کر میں نے تمہاری شادی کی تھی، اور کیا نکلی تمہاری بیوی؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو اسفندیار خان سن کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرو اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہے۔ وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ وہ سیدھا مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میری ماں کو ناراض کر دیا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میری ماں کا دل دکھایا ہے۔ واقعی تم بہت منہ پھٹ ہو، مگر میں تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ میرو نے تلخے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، منہ پھٹ ہوں تو آپ بھی تو اپنی باتوں میں سخت گیر ہیں، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ پھر انجان بننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ اپنی ماں کو بھی بتا دیں تو وہ بھی مجھے سمجھ جائیں گی۔ وہ دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کریں گی، اور نہ میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی۔ اسفندیار نے میرو کے اس بات پر کوئی جواب نہ دیا، اپنی نظریں چرانے لگا۔ میرو کے الفاظ نے جیسے اس کے دل کو چیر دیا، لیکن وہ اپنی فطرت کے مطابق خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسفندیار کے سو جانے کے بعد مہرو کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں گھومنے لگی۔ اس کا دل بھاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نرم اور ریشمی بستر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور تھی، کہیں کسی خاردار جھاڑیوں میں الجھی ہوئی، اور وہ جیسے تپتی صحرا پہ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ چہرہ سمرین کا تھا۔ وہ چہرہ جس نے اس کی زندگی میں محبت کی روشنی بھری تھی، لیکن وہ روشنی اب ایک دردناک یاد بن چکی تھی۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب سمرین کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ کاش وہ اس دن اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج یہ سپنا دیکھنے کو ملتا۔ میرو کے لیے وہ رات کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔
समरीन का चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो रात उसे कभी भूल ही नहीं सकती। उसकी जिंदगी में अहम मोड़ उस रात के बाद ही तो आया था। समरीन मीरू की बेहतरीन दोस्त थी। वो उसकी मुलाजमा तो कहीं से लगती ही नहीं थी। उन दोनों ने जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हात एक साथ गुजारे थे। लेकिन किस्मत ने मेहरू को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां समरीन का वजूद एक तल्ख याद बनकर रह गया। मीरू अपने वालिदैन की लाडली थी। वो हमेशा अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारती आई थी। उसकी हर ख्वाहिश हर ख्वाब उसके वालिदैन ने पूरा किया। लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा फैसला किया था जो न सिर्फ उसके वालिदैन के लिए हैरत का बायस था, बल्कि उसके लिए भी। ये फैसला उसकी शादी का था। असफन यार वली खान से शादी। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। सर्दियों की धूप खिड़की से झांक रही थी। मीरू अपने नरम बिस्तर में दुबकी हुई थी जब दरवाजा हल्के से खुला और सबरीन सफाई के बहाने अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में चादर लिपटी हुई थी जिसके नीचे कोई चीज छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मीरू ने आंखें मूंदे हुए सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या नया राज छुपा रखा है? क्या है तुम्हारी चादर के नीचे? बताओ मुझे। समरी ने हंसते हुए चादर हटाई और नीचे से एक नया डाइजेस्ट निकालकर लहराते हुए बोली, ये देखो, आज तुम्हारे लिए यह खास लाई हूँ। आज ही मेरे हाथ लगा। मैं अपने पढ़ने से पहले तुम्हारे पास लिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा ये कहानियां पढ़ना पसंद है। मीरू खिलखिलाती हुई बैठ गई। तुम कहाँ से ढूंढ कर लाती हो ये सब? उन दोनों को ही कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। घर वालों से छुपकर वो दोनों डाइजेस्ट पढ़ती, क्योंकि उनकी माँ को उनका ये रोमानवी कहानियां पढ़ना पसंद नहीं था। अक्सर वो उन कहानियों में खो जाती और घंटों उनके लिखे हुए फर्जी वाकयात को सोचती रहती। खासतौर पर रोमानवी मोहब्बत भरे जज्बात मीरू को अपनी तरफ माइल करते थे। समरीत शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सब छोड़ो, देखो इसमें कितनी जबरदस्त कहानियां हैं। दोनों बैठ गई और डाइजेस्ट के सफ़ात पलटने लगी। ये उनकी जिंदगी का सबसे खास वक्त होता था जब दुनिया की सारी फिक्र भूलकर वो कहानियों की दुनिया में खो जाती थी। समरीत मीरू के घर सफाई का काम करने आती थी, लेकिन वो कभी भी मीरू के लिए सिर्फ एक मुलाजमा नहीं रही थी। उनके दरमियान एक गहरी दोस्ती थी। मीरू ने हमेशा उसे बहन की तरह समझा और कभी काम वाली का एहसास नहीं होने दिया। उस दिन समरीन जब काम पर आई तो उसकी आंखों में नमी थी जो मीरू से छुपी न रह सकी। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? क्या तुम रोती रही हो? मीरू ने नरमी से पूछा। सबरी ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही हैं। मीरू को धचका लगा। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे माँ बाप ऐसा क्यों करेंगे? सबरी ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे बाबा कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो मेरा बोझ उठाने के काबिल नहीं है। अब वो मेरी जिम्मेदारी मेरे शौहर को सौंपना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जान छोड़ दो। समरीन तो बुरी तरह से रोने लगी। मीरू ने उसे दिलासा दिया, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हारे घर में रिश्ते आ रहे होंगे और तुम्हारे माँ बाप इसी हवाले से बात कर रहे होंगे। अभी उन लोगों का तुम्हारी शादी करने का कोई इरादा नहीं होगा। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे घर चलो, वहां पर मेरी शादी की बातें हो रही हैं। फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और सब ठीक करूंगी। तुम्हें किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगी। अगले दिन मीरू समरीन के घर गई। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। समरीन के बाप की आवाज गूंज रही थी, मेरे पास तुम्हें खिलाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। निकलो मेरे घर से, मेरी जान छोड़ दो ताकि मेरा बोझ कुछ कम हो। समरीन एक कोने में बैठी रो रही थी। मीरू ने आगे बढ़कर कहा, चाचा, मुझे एक लड़की की जरूरत है जो मेरे घर काम कर सके और मेरा ख्याल रखे। आप समरीन को मेरे साथ भेज दें, मैं आपको हर महीने पैसे दूंगी। मीरू को पॉकेट मनी के तौर पर बहुत सारी रकम मिलती थी। वो रकम उसने समरीन पर कुर्बान करने का फैसला कर लिया। दोस्त की मोहब्बत आगे पैसे कोई मानी नहीं रखते। समरीन के बाप ने हैरानी से मीरू की तरफ देखा। बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इसकी शादी कर रहा हूँ और तुम काम की बात कर रही हो। मीरू ने एतमाद से कहा, सिर्फ 1 साल की ही बात है। 1 साल के पैसे मैं आपको इकट्ठे दे देती हूँ। समरीन को मैं अपनी बहन समझती हूँ और बहनों को यूं कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाता। समरीन मीरू के साथ उसके घर आ गई। दोनों की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी। दोनों सारा दिन एक साथ रहती। मीरू की अम्मी को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। वो खुश थी क्योंकि समरीन घर के कामकाज में हाथ बटाती, लेकिन ज्यादा वक्त वो मीरू के साथ गुजारती। दोनों रात को भी एक साथ सोती। वो दोनों जैसे एक दूसरे के बगैर अधूरी थी।
بیرو کی ماں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ سمرین مستقل طور پر ان کے گھر میں کیوں آ گئی ہے، کیونکہ سمرین گھر کے کام بھی کر رہی تھی اور بیرو کے ساتھ بھی خوش رہتی تھی۔ وہ دونوں رات گئے تک اپنی دنیا کی باتیں کرتے ہوئے رات گزارتی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب چاند رات تھی۔ سمرین کہنے لگی کہ پچھلی گلی میں چلتے ہیں، مجھے مہندی لگوانی ہے، چوڑیاں بھی پہنیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ بیرو بھی خوش ہو گئی، اسے بھی چاند رات کو بازار جانے کا بہت شوق تھا، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اب جب سمرین ساتھ تھی تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ دونوں چپکے سے باہر نکل کر آ گئے۔ بیرو جانتی تھی کہ سمینہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ رات کے اس وقت کبھی بھی ان دونوں کو اکیلے باہر نہیں جانے دیں گی۔ اس وقت سمینہ بیگم اپنے کمرے میں مصروف تھی۔ بیرو نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ وہ جب باہر آئی تو گلیوں میں رونق تھی اور بازار جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف کہکے تھے، خوشیاں تھیں، خوب ہی رونق تھی۔ بیرو کو تو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار چاند رات میں یوں باہر آئی تھی۔ وہ دونوں خریداری کرنے بازار پہنچ گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں، مہندی کی خوشبو اور چمکتے کپڑے ان کی توجہ کا مرکز تھے۔ بیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو سمرین، یہ چوڑیاں تم پر کتنی اچھی لگے گی۔ سمرین نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نہیں لوں گی، یہ تمہارے پیسے ہیں اور یہ چوڑیاں بہت مہنگی ہیں، اتنا مہنگا تحفہ کسی سے نہیں لیتے۔ بیرو نے زور دیتے ہوئے کہا، جب تک تم یہ نہیں پہنو گی میں کچھ نہیں خریدوں گی، میں بھی اسی طرح خاموشی سے واپس چلی جاؤں گی۔ اب سمرین اسے لاچاری سے دیکھنے لگی۔ اب جب اس کی نظر چوڑیوں کی طرف پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ چوڑیاں واقعی بہت خوبصورت تھیں۔ سمرین کا بھی ان چوڑیوں پر دل لا ہی گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تو دونوں ہنسنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی زیادہ دیر پا نہیں ہے۔ پھر سے سمرین بیرو سے کہتی ہے کہ پچھلی گلی میں جولری کا ایک نیا اسٹال لگا ہوا ہے، اتنی خوبصورت ہے اور ہے بھی سستی، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ بیرو بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ سے خوبصورت جولری کی شوقین تھی۔ جیسے ہی وہ پچھلی گلی میں آئی تو وہاں پر بھی ہر طرف رونق دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر باقی بازار کے نسبت یہاں پر رش قدرے کم تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اسٹال کی طرف بڑھی تو بیرو کی نظر مہندی کے اسٹال پر پڑی، جہاں پر خوبصورت ڈیزائن کے اسٹیکر موجود تھے۔ بیرو وہ لینے کے لیے ان کی طرف بڑھی تو اس کے کانوں سے سمرین کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ بیرو گھبرا گئی، کیا ہوا ہے سمرین، تم کیوں چلا رہی ہو؟ اب جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تین چار لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو سمرین کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے کر جانے لگے۔ پہلے تو وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی، اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اگر جب ان لڑکوں کے غلط ارادے محسوس ہوئے تو بیرو کی بے جان بت میں جیسے جان پڑی۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی، ارد گرد کے لوگ یوں بے خبر تھے جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اسے خالی دکان میں لے کر گئے، یہاں پر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ سمرین کی چیخیں بیرو کے کانوں سے ٹکرانے لگی، چھوڑ دو مجھے، میری مدد کرو، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ سمرین بری طرح سے چلا رہی تھی اور بیرو کے جیسے حواس گم ہونے لگے۔ وہ بھی مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان دونوں کی مدد کرتا۔ وہ لڑکے مسلسل اس کے ساتھ دست درازی کیے جا رہے تھے اور بیرو خوف سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمرین کے چہرے پر بے بسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مسلسل ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، بار بار بیرو سے کہنے لگی کہ میری مدد کرو، مجھے ان لوگوں سے بچا۔ وہ لڑکے بیرو کو نظر انداز کر کے سمرین کے ساتھ چھیڑخانی کرنے میں مصروف رہے۔ شاید وہ لوگ بھی بیرو کے باپ کو اچھے سے جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بیرو کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو بیرو کا باپ انہیں جان سے مار دے گا۔ جبکہ سمرین کے لیے بولنے والا کون تھا؟ باپ ایک غریب انسان اور بھائی چھوٹے تھے، وہ تو ان کے لیے آسان شکار تھے۔ میرو بے بسی سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ سمرین کی آہیں اور سسکیاں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی تو وہ بری طرح سے رونے لگی۔ وہ چاہ کر بھی سمرین کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھلا ان چار چار لڑکوں کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اسے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ اب اسے ایک ہی راستہ سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر اپنے باپ کو سمرین کی مدد کرنے کے لیے کہے۔ میرو کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا گھر جاتے ہوئے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبینہ بیگم کا دل جیسے دہل کے رہ گیا۔ وہ بے تابی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہو گیا میرو؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے یہ اپنی؟ کیوں رو رہی ہو؟ تم کہاں تھی؟ تم اور یہ سب کیا ہے؟ مگر میرو ان کی بات کا جواب دیے بغیر روئے جا رہی تھی۔ میرو، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اب جب میرو نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔
تم دونوں اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا؟ وہ اسے چھو کر دیکھنے لگی تو میرون نے یقین دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر سمرین کی جان اور عزت خطرے میں ہے۔ آپ ابو کو بلائیں، انہیں بتائیں کہ سمرین اس وقت کہاں ہے، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ ابو کو کہیں کہ وہ اس کی مدد کرے۔ وہ روتی ہوئی بولی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں کیوں بھیجوں تمہارے باپ کو اس کی مدد کے لیے؟ تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی اس لڑکی کو۔ اس نے خود بلا رکھا ہوگا ان لڑکوں کو، وہ اس کے یار ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، ورنہ ان لوگوں نے تمہیں کیوں نہیں کچھ کہا؟ سبینہ بیگم سنگ دلی سے بولی، امی سمرین ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، پلیز آپ ابو کو بھیجیں، وہ اسے بچا لے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے وہ، جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو گھر میں مت گھسا، مگر تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اس ملازمہ سے دوستی گانٹ لی اور آج تم اکیلی اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ شکر ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ آج سے تو گھر سے تمہارا بھی نکلنا بند ہے۔ سمیرہ بیگم کی بات پر بیرو حیران ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی ماں کی سنگ دلی اور صفاقی پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ بھلا کوئی ماں کسی اور کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ سمیرہ بیگم اس کی ایک بھی نہیں سنتی، اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ اپنے باپ کو کچھ بتا نہ دے اور ان کے شوہر کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سمرین کی عزت اور زندگی کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ مہرو بہت ہی زیادہ روتی ہے، ماں سے کہتی ہے کہ مجھے باہر نکالیں، دروازہ کھولیں، ابو سے بات کرنے دیں، مگر سمینہ بیگم نے صفاقی کی انتہا کر دی۔ مہرو روتے روتے وہیں پہ نڈھال ہو گئی۔ بار بار سمرین کی باتیں اور اس وقت اس کا روتا ہوا چہرہ بے بسی یاد آتی تو وہ بری طرح سے بے چین ہونے لگتی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن مہرو کی آنکھ عجیب سے شور کی آواز سے کھلی، دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کو سبینہ بیگم کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر گئی تھی، مگر صبح نہ جانے انہوں نے خود ہی دروازہ کھولا تھا یا پھر کسی ملازم نے۔ جو بھی تھا، یہ مہرو کے حق میں اچھا ہوا۔ جب وہ باہر آئے تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، پاؤں سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر لڑکھڑا کر گر گئے، کیونکہ سامنے ہی سمرین کی لاش پڑی تھی۔ سمرین کا بے جان جسم سامنے پڑا تھا اور مہرو کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ سمرین ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سمینا بیگم نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا۔ اب تو انہیں بھی اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا کہ اگر رات کو وہ امجد صاحب کو بھیج دیتی تو شاید سمرین اب ان کے سامنے اس حالت میں نہ ہوتی، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ وقت تو گزر گیا تھا۔ سمرین کے والدین وہاں پر پہنچے، ان کی چیخوں نے پورے محلے کو دہلا دیا۔ ماں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، کاش ہم نے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر کام پر نہ بھیجا ہوتا، کاش کہ یہ ہم سے دور نہ ہوتی۔ یہ سب ہماری غلطی ہے، نہ ہم اپنی بچی کو اپنی نظروں سے دور کرتے، نہ پیسوں کا لالچ کرتے، نہ ہماری بچی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑتی۔ سمرین کے والد آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بولے، ہم اپنی بیٹی کو غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑائے تھے، یہ دن دیکھنے سے بہتر تھا کہ ہم اسے زندہ دفن کر دیتے۔ محلے والے تماشائی بنے کھڑے تھے اور مہرو کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی بے بسی پر خود کو کوستی رہی، کاش میں کچھ کر سکتی، کاش میں اسے بچا سکتی۔ مہرو سمیرہ بیگم سے ناراض تھی، ان کی خود غرضی سمرین کی جان لے گئی۔ اگلے دن مہرو نے فیصلہ کیا کہ وہ سمرین کو انصاف دلانے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ وہ اکیلی پولیس اسٹیشن پہنچی، جہاں اسے ایس پی اسفندیار خان ولی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسفندیار خان جو ایک بااثر اور مغرور شخص تھا، اس نے مہرو کو سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ مہرو نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میری دوست کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اسے انصاف دلانا چاہتی ہوں، اس کے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ مہرو کی بات پر اسفندیار نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، زیادتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے دوست کے ساتھ زبردستی ہوا ہے؟ شاید تمہاری دوست کی اپنی غلطی ہو، وہ اس کا کوئی یار ہوگا۔ ایسی لڑکیاں اکثر اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوتی ہیں۔ مہرو کی آنکھیں غصے اور بے بسی سے بھر گئیں، وہ اسفند ولی خان سے التجا کرتی رہی، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، ایسا کرنے کے بارے میں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میری دوست کی روح کو سکون دلائیں، وہ بے قصور تھی، اس کی مدد کریں، اسے انصاف دلائیں۔
اسود یار خان جس نے ایک دنیا دیکھی تھی، اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم ہے، لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ اسے اپنی شریک حیات کے طور پر کسی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو کم عمر اور زمانے کی چال بازیوں سے نہ آشنا ہو، کیونکہ اب وہ 35 سال کا ہو گیا تھا، اور میرو کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ شدت سے خواہش ابھری کہ اس کا میرو کے ساتھ کوئی رشتہ جڑ جائے۔ گو کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرو کون ہے، کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ شاید اس کا باپ اسفندیار خان کو قبول نہ کرتا، مگر قسمت آزمانے میں کیا حرج تھا؟ اگر اس کی شادی میرو سے ہو جاتی تو وہ اس کے باپ سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرو اپنے دوست کو انصاف دلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس وقت وہ اس پوزیشن میں آ چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اسود یار خان کی ہر شرط مان سکتی تھی۔ اسود یار خان نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ایک عجیب شرط رکھی: اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری دوست کا کیس دیکھوں تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، ایک ہی صورت میں اسے انصاف دلا سکتا ہوں۔ تم نے کہا تم کچھ بھی کر سکتی ہو، تو پھر اپنے دوست کے لیے قربانی دو۔ بیرو حیران رہ گئی، وہ اس پیشکش کو سمجھ نہیں پائی۔ اسود یار نے اسے اپنے دل کی بات آخر بتا ہی دی: تمہاری معصومیت نے میرا دل جیت لیا ہے، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں کہیں اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ شادی تو میں نے ویسے بھی کرنی ہے، اور اگر تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہاری دوست کو انصاف دلوا دوں گا، تمہیں بہت محبت بھی دوں گا، جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا۔ بیرو نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنی جلدی شادی کا فیصلہ، وہ بھی اپنے والدین سے پوچھے، ان کی رضامندی جانے بغیر؟ لیکن اس کے دل میں سمرین کے لیے انصاف کی تڑپ غالب آ گئی۔ وہ بولی: ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط مانتی ہوں، لیکن مجھے وعدہ کریں کہ آپ سمرین کو انصاف دلائیں گے۔ اسود یار خان خوشی سے پاگل ہو اٹھا: ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دوست کو انصاف دلاؤں گا۔ یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ اب تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تمہیں میرے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے اسٹینڈ لینا ہوگا۔ تمہیں انہیں بتانا ہوگا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ایک یہی صورت ہے کہ تمہارے والدین میرے لیے مان جائیں، ورنہ وہ تمہاری چھوٹی عمر کو بنیاد بنا کر مجھے انکار بھی کر سکتے ہیں، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اور پھر اسود یار نے جب اپنی ماں کو میرو کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس کی کم عمری کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں یہ سوچ کر بھی خوش تھی کہ اسود یار خان آخرکار شادی کے لیے مان گیا ہے۔ کتنے سالوں سے وہ اسے شادی کے لیے منا رہی تھی، مگر اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، اور اب جو لڑکی پسند آئی تھی تو وہ آدھی عمر کی تھی۔ نہ جانے اس کے ماں باپ یہ رشتہ قبول بھی کرتے یا نہیں۔ اسود یار خان نے سعدیہ بیگم کو میرو کا رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ میں روح کو دیکھ کر ان کے دل میں خدشات تو تھے، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ کچھ دنوں میں شادی ہو گئی، اور میرو نے امید باندھ لی کہ اب سمرین کو انصاف ملے گا۔ اسود یار نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے وہ اپنا وعدہ نبھائے گا۔ لیکن شادی کے بعد اسود یار کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ میرو کو نظر انداز کرنے لگا اور اس کی التجاؤں کو مذاق میں اڑانے لگا۔ ایک دن جب میرو نے اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سمرین کا کیس لڑیں گی، اس کے مجرموں کو سزا دلوائیں گے، اسی لیے تو آپ نے مجھ سے شادی کی، مگر اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اس کے کیس پر کام ہی نہیں کیا۔ کب سمرین کے مجرم اپنے کردار تک پہنچ جائیں گے؟ کب اسے انصاف ملے گا؟ میرو کی بات پر اسفندیار خان نے غصے سے کہا: یہ معمولی سی بات ہے، تم اب میرے گھر کی عزت ہو، اور تمہیں پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لو گے۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، اس کے ساتھ جو ہوا شاید وہ اسی قابل تھی۔ وہ لڑکے اس کے دوست تھے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، اس سب میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی، اور اب تم بھی اس بات کو بھول جاؤ اور یہ بچپنا چھوڑ دو۔ اب تم شادی شدہ عورت ہو، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بیرو نے حیرت اور غصے سے کہا: آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا میری دوست کو انصاف ملے گا۔ اسفند یار خان نے تنزیہ انداز میں جواب دیا: تم میری محبت کو نہیں سمجھتے، میں نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے یہ سب کہا تھا، مگر تم ابھی تک اس سب کو اپنے سر پر سوار کیے ہوئے ہو۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، دوبارہ میں اس کا ذکر نہ سنوں۔ اب تم خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو۔ رات کو آج جب میں گھر آؤں تو آج تم مجھے میرا حق دینے سے انکار نہیں کرو گی۔ پیرو کا دل ٹوٹ گیا، وہ جان گئی کہ اسفندیار خان کا وعدہ صرف دھوکا تھا۔ اس کے دل میں اسفندیار خان سے جو امید تھی وہ ختم ہو گئی، اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا کہ وہ اپنی آواز بلند کرے گی اور سمرین جیسے بے شمار مظلوموں کے لیے لڑے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسفندیار خان کے خلاف کھڑی ہوگی، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی جس مقصد کے لیے شادی کی۔ جب وہ مقصد ہی پورا نہ ہوا تو ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی جہاں اس کے جذبات کی کوئی قدر نہ ہو۔ اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ہے اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل جاتی ہے۔ جب گھر آتی ہے تو اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ ایک بار پھر سے سمینہ بیگم کا دل دہل گیا۔ ایک بار پہلے وہ ان کے گلے سے لگ کر روئی تھی جب سمرین کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اور آج وہ دوسری بار ان سے یوں لپٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیا ہو گیا تھا، ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ امجد خان بھی وہیں پر آ گئے۔ جب انہوں نے مہرو کو یوں بے قراری سے روتے ہوئے دیکھا تو وہ خود بھی بے قرار ہو گئے۔ کیا ہو گیا مہرو، کیوں تم رو رہی ہو؟ اسفر یار خان کہاں ہے؟ تم اکیلی آئی ہو یا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اس طرح سے رو کر ہم لوگوں کو بھی پریشان مت کرو، پوری بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اب مہرو کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے دل پر مزید پتھر رکھتی، اکیلے یہ سب سہتی رہتی۔ اس نے سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ اس نے عصمت یار خان سے شادی کیوں کی اور اب عصمت یار خان کا کیا کہنا ہے۔ اس نے ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ یہ ساری بات سن کر امجد خان غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم نے یہ کیا کیا؟ شادی جیسے رشتے کو ایسے چھوڑ کر آ گئی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب جب تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کو آخر تک نبھاؤ۔ میں اور باپو جیسا نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کا گھر خود دے جاڑتا ہے۔ بیرو جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی اپنی بے بسی کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی، شاید اس کے گھر والے سمجھ سکیں۔ ابو، وہ میری بات نہیں سنتے، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے سے مکر گئے ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، میری دوست کی روح انصاف کی طلبگار ہے۔ اسود یار خان نے کہا تھا کہ اس کے مجرموں کو سزا دلائیں گے، مگر اب اپنی بات سے پیچھے پھر گئے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بھول جاؤں۔ وہ ایک بار پھر سے بے بسی سے رونے لگی۔ امجد خان اسے دیکھتے رہ گئے۔ اب وہ میرے کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ سمینا بیگم یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ مہرو کو روتا ہوا دیکھ کر انہیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں یہ سب مہرو کا بچپنا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کیا کریں کہ مہرو سمجھ جائے اور اپنے گھر برباد کرنے سے باز آ جائے۔ آخر یہ سمرین کا نام کا بھوت اس کی جان کب چھوڑے گا؟ کتنے دن تک وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر پریشان رہے۔ شروع دن میں تو اسفندیار سمجھتا رہا کہ مہرو چند دن رکنے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، کچھ دن تک واپس آ جائے گی۔ اور دوسری طرف مہرو جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتی رہتی، ایک ہی بات کہتی کہ میں اسفندیار خان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اسے خلا چاہیے، وہ دھوکے باز انسان ہے۔ اور پھر امجد خان ہمیشہ کی طرح اپنی بیٹی کی محبت کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے مہرو سے کہا وہ اسے خلا لینے میں مدد کریں گے۔ وہ پھر مہرو کو وکیل کے پاس لے کر گئے۔ مہرو نے پھر خلا کا کیس دائر کر دیا تھا۔ جب اسفند یار خان کا خلا کا کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھنے لگا جس نے اسے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مہرو ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ اسود یار خان کو جب معلوم ہو گیا کہ مہرو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ بری طرح سے بے قرار ہو گیا۔ وہ شادی کے شروع کے دنوں میں مہرو کو محض ایک معصوم لڑکی سمجھتا تھا جو کافی حد تک بے وقوف اور جذباتی بھی تھی، جس کے ساتھ شادی کرنے کا اس نے جذباتی سا فیصلہ تو کر لیا، مگر شاید وہ اس فیصلے کو زیادہ عرصہ تک نبھا نہیں پائے گا، اور اب وہ اسے کھونے کے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ مہرو کی معصومیت اور ہمت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام وسائل استعمال کرے گا۔ وہ سمرین کو انصاف دلائے گا، اس کے مجرموں کو پکڑے گا تاکہ مہرو کو واپس لا سکے۔ ایک یہی چیز اس لیے مہرو کے دل میں نرمی پیدا کر سکتی ہے۔ وہ اپنے اس عمل سے مہرو کو یقین دلائے گا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ کبھی بھی مہرو کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد لڑکوں کو بلایا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ سمرین کے کیس کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ محلے کے لوگوں سے بات کرو، ہر دکان کا جائزہ لو، اور اگر کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج مل سکتی ہے تو فوراً حاصل کرو۔ سب کچھ کرو، اس کے قاتلوں کو پکڑنا ہے۔ تحقیقات کے دوران اسفند یار خان کی ٹیم کو ایک اہم سراغ ملتا ہے۔ محلے کی ایک دکان پر سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو مشکوک افراد نظر آتے ہیں۔ دونوں وہی لڑکے تھے جنہوں نے سمرین کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ دیار ولی کی ٹیم نے ان دونوں کو ٹریس کیا اور بالآخر گرفتار کر لیا۔ اسد یار خان نے دونوں مجرموں کو عدالت میں پیش کیا اور ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے۔ عدالت نے دونوں کو سخت سزا سنائی اور یہ لمحہ نہ صرف مہرو بلکہ سمرین کے والدین کے لیے بھی سکون کا باعث بن گیا۔ اس کے ماں باپ اسی احساس کے دب کر روتے رہتے تھے کہ نہ جانے ہماری بیٹی کی روح کو کب انصاف ملے گا۔ اس کے قاتل ابھی تک دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جو کچھ آج ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے کل کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ سب روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ان مجرموں کو سخت سزا دی جاتی، اور آج انہیں انصاف مل گیا تھا۔ اور بیرو بھی ہمیشہ اسی احساس سے جرم میں مبتلا تھی کہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے اس کی دوست اس سے دور ہو گئی۔ ماں کی خود غرضی اس کی دوست کی جان لے گئی۔ اگر اس دن سمینہ بیگم یہ سب نہ کرتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سمرین آج ان لوگوں کے درمیان ہوتی، مگر یہ سب کچھ شاید اسی طرح سے ہونا لکھا تھا۔ مگر میرو کو یہ خواہش تھی کہ جس نے یہ سب کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور اب اس کے شوہر نے ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دلوا دی تھی۔ اس کے دل میں اسفندیار خان کی جگہ پیدا ہونے لگی۔ یقیناً یہ سب اس نے میرو کی محبت میں ہی کیا تھا۔ میرو کی محبت نے اسے اتنا بدل دیا تھا تو آئندہ بھی اس سے اچھے کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر مہرو مسکراتی۔ مہرو نے خلا کا کیس واپس لے لیا تو امجد خان اور سمینہ بیگم بھی پرسکون سانس لے کر رہ گئے، کیونکہ وہ یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ مہرو اپنے شوہر سے الگ ہو۔ جیسے بھی صحیح اس کی شادی ہو تو گئی تھی، اور اب وہ لوگ اسے اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اب جب مہرو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے تو وہ دونوں بھی جیسے پرسکون ہو گئے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسفندیار خان اسے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ اب اس کے سامنے تھا، محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج اسفندیار خان کا روپ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میرو نے سوچا تھا، جیسے رومانوی مزاج کے شوہر کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ آج اسفندیار خان ویسا ہی لگ رہا تھا۔ آپ نے میرا مان رکھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے یہ سب کریں گے، مگر میرے دل میں آپ کے لیے قدر بڑھ گئی ہے۔ آپ نے میری بات مان کر اتنا کیا، مجھے میری نظروں میں سرخرو کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میرو کی بات پر اسفندیار خان مسکرا دیا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے میرو، میری محبت سچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر یقین کرو، میری محبت پر یقین کرو، ہمیشہ میرے ساتھ رہو، دوبارہ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اب اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ میرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے، آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں، خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر میرو اپنے ماں باپ سے مل کر خوشی خوشی اسفندیار خان کے ساتھ اس کے گھر میں آئی تو سعدیہ بیگم نے بھی اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ تم میری بہو نہیں بلکہ آج سے میری بیٹی ہو، یہ گھر تمہارا ہے، تم نے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ جب میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھوں گی۔ اور پھر اگلے دن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو سرشار سے رخ میں دیکھا تو ان کا دل جیسے پرسکون سا ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج ان کے بیٹے کو سچی خوشی ملی ہے۔ اور پھر بیرو کے نکھرے نکھرے سے روپ کو دیکھ کر وہ اس کی بلائیں لیتے ہوئے نہ تھک رہی تھی۔ آخر خوشیوں نے ان کے گھر کی دہلیز بھی دیکھ لی تھی۔